بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور پروگرام کے ساتھ باتیں میڈیا کی کے سلسلے میں انور سعید حاضر ہے۔ آج ایک اور سفرنامے کا ذکر ہے، اور یہ سفرنامہ دو مسافروں کا ہے، اور لکھنے والے اس کے مسعود احمد برکاتی ہیں، مشہور ادیب، ہمدرد نونہال کے مدیر، اور اب مرحوم ہو چکے ہیں۔ اور دوسرے مسافر ان کے ساتھ جو تھے وہ حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں حضرات یونیسکو کی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے، کورئر ایک ان کا رسالہ نکلتا ہے جو پاکستان میں اردو میں ادارہ ہمدرد شائع کرتا ہے، اور مسعود احمد برکاتی اس کے ایڈیٹر ہیں، اور حکیم صاحب اس کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ تو یہ دونوں حضرات اس میٹنگ میں شرکت کے لیے پیرس گئے، اور پیرس گئے تو پھر لندن بھی گئے، اور انہوں نے دونوں ملکوں کی سیر کی۔ حکیم صاحب پھر شاید واپس آ گئے، اور مسعود احمد برکاتی جو ہیں وہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ پھر اپنی سیر مکمل کی، اور پھر اس کا حال۔ یہ کتاب دو مسافر دو ملک جو ہے، یہ ویسے تو بچوں کے لیے لکھی گئی، یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن مخاطب ان کے مخاطب بچے تھے، لیکن یہ بڑوں کے لیے بھی بہت ہی دلچسپ اور مفید کتاب ہے۔ اور اس میں جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا ہے ان دونوں ملکوں کا، اور پھر ان کے مختلف شہروں کا، ان کی معاشرت کا، ان کی معیشت کا موازنہ تھوڑا سا اپنے ملک سے بھی کیا ہے، اور نیت ان کی یہی تھی کہ دیکھیں اگر وہاں ایسا ہو سکتا ہے تو یہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے معاشرتی ماحول کا جو موازنہ کیا ہے، جو انہوں نے آزادی رائے وہاں جو حاصل ہے لوگوں کو، جو وہاں سیوک ایمینٹیز حاصل ہیں، جو سہولتیں حاصل ہیں، جس طرح کے لوگوں کا طرز زندگی وہاں کا صاف ستھرا ہے، ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، وہ اس کا احترام انہوں نے دونوں، خصوصاً لندن میں انہوں نے ہائیڈ پارک کا بھی کیا کہ جو شخص جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ جاتا ہے وہاں، اپنی بڑھاپ نکال لیتا ہے، اپنا کچھ کہہ لیتا ہے۔ اور پاکستان میں یہ سلسلہ بہت ہی خطرناک ہے، اور قید و بند کا سلسلہ بھی ہے، لکھنے والوں کے لیے بھی ہے، اور لوگوں کے لیے بھی ہے، مقررین کے لیے بھی، اور پھر خود یہ لوگ بھی ہر جگہ کھڑے ہو کر تقریر کرنا، ہر جگہ جلسہ جلوس نکالنا، یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے جگہ مقرر ہیں، جو چاہتا ہے وہ کرے، وہاں جائے اور اپنی دل کی بڑھاپ نکالے، جو کچھ اس کا مقصد ہے، جو کچھ اس کا پیغام ہے، جو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے وہ پہنچائے۔ بہرحال اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، خود لندن کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھکاری نہیں ہے، وہاں بھیک مانگنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں کے بھیک منگوں میں اور ہمارے بھیک منگوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ یہاں بھی ہر طرح کے بھیک منگے پائے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بھیک مانگنا ایک عادت بھی ہے، یہ صرف غربت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے نہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک گورے فقیر کا ذکر کیا ہے کہ وہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے اس فقیر نے ان سے چائے کے پیسے مانگے، انہوں نے دے دیے، اور وہ تھینک یو کرتا ہوا چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی اتنا غریب طرح کا نہیں، لیکن اس کی یہ عادت تھی کہ گزرتے ہوئے لوگوں سے 2 پینس 3 پینس 5 پینس تھوڑی سی رقم وہ مانگ، اس کی عادت تھی یہ، اور یعنی وہ بظاہر فقیر نہیں تھا، لیکن اس کی عادت تھی۔ تو بس تو انہوں نے کہا ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بھیک مانگنے کی عادت ان کی عادت ثانیہ بن گئی ہے۔ ایک بات لندن کے حوالے سے انہوں نے یہ کہی کہ ہر بازار میں کتابوں کی دکانیں تھیں، جہاں چلے جائیں آپ بازار میں ایک نہ ایک کتاب کی دکان موجود، اور بڑی اچھی اچھی کتابیں، خاص طور پہ بچوں کے لیے سائنس کے حوالے سے اور دیگر موضوعات کے حوالے سے بہت اچھی اچھی کتابیں۔ برٹش میوزیم کا انہوں نے ذکر کیا ہے لندن میں کہ وہ دیکھنے قابل ہے، تاریخ و تہذیب کا خزانہ ہے، بلکہ کہنا چاہیے تاریخ کا خلاصہ ہے، دنیا بھر کی
چیزیں وہاں موجود ہیں، وہاں کی ہسٹری سے متعلق دنیا کی وہاں بہت کچھ ہے، اور اس جو بھی وہاں جائے اس کو انہوں نے وہاں گائیڈڈ ٹور پروگرام لے لیا تھا، جس پروگرام کے تحت پورے لندن کی سیر کرائی گئی، اور انہوں نے پورے لندن کو دیکھا، پھر اس کے مختلف واقعات کا وہ خود بھی اکیلے سیر تفریح کے لیے لندن میں نکل جاتے تھے، اور بڑی اہم بات اور بڑا اچھا جملے انہوں نے لکھے ہیں کہ جب وہ ایک پارک میں گئے، رات کا وقت تھا، چاند نکلا ہوا تھا، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ تو وہی چاند ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے، جو اور ملکوں میں ہوتا ہے، یہ وہی چاند ہے اور وہی اس کی روشنی ہے، وہی اس کی کرنیں ہیں، لیکن یہ زمین مختلف ہے جہاں میں کھڑا ہوں، پاکستان کی زمین اور ہے، وہاں کچھ اور ہے، اس زمین پر وہاں کچھ اور ہو رہا ہے، اور اس زمین پر یہاں کچھ ہو رہا ہے۔ یہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور واقعی اس مختلف زمین کو کیا ہم ایک جیسی نہیں بنا سکتے؟ ٹھیک ہے، ہر ملک کی الگ خصوصیات ہوتی ہیں، وہاں کے پودے الگ ہوتے ہیں، نباتات الگ ہوتے ہیں، حیوانات، لیکن کیا امن، سکون، تہذیب، صفائی ستھرائی، یہ چیزیں کامن نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ چیزیں وہاں نہیں کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ ان کا ذکر تھا، اور انہوں نے وہیں ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ میں بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی منزل کے، بغیر کسی ارادے کے بس میں نکل جایا کرتا تھا، اور نکلنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ آدمی کو کبھی کبھی بے منزلہ بھی ہونا چاہیے، بے سمتا بھی ہونا چاہیے، بس آزاد اپنے آپ کو چھوڑ دے اور گھومے اور پھرے، اور بغیر کسی، یہ گھومنا پھرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ پیرس کا ذکر کرتے وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے، اور اس کے لوگ بھی بہت زندہ دل اور شگفتہ مزاج لوگ ہیں، اور تہذیب شناختی، علم دوستی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں اس کے لیے وہ شہرت یافتہ ہے، اور شاید یونیسکو نے اپنا صدر دفتر بھی اس شہر کی یہ خصوصیات دیکھتے ہوئے وہاں رکھا ہے۔ حکیم صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب بھی پیرس کو دیکھ کے بہت متاثر ہوتے تھے، اور اس وقت بھی ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں بھی کوئی ایسا شہر ہونا چاہیے جسے شہر ثقافت کہا جا سکے، جہاں علم و ادب کی باتیں ہوں، جہاں ادیب اور شاعر آ کر رہیں، آزادانہ ماحول میں رہیں، کوئی ان پہ دباؤ نہ ہو، کھلی فضا ہو، کھلا آسمان ہو، کھلے باغ ہوں۔ پھر بہرحال انہوں نے کوشش کی، اور مدینہ الحکمت پھر کراچی میں اب ڈیم کے قریب موجود ہے، اور ان کی یہ کوشش برکاتی صاحب لکھتے ہیں کہ پیرس میں بھی لندن کی طرح کا ایک میوزیم، لوور میں میوزیم کے نام سے موجود ہے، اور یہ شاید دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہے، اور دریا سین کے کنارے ہے، اور وہیں کہتے ہیں وہاں بھی کتابوں کی دکانیں موجود تھیں، اور وہ ان دکانوں میں گئے، اور انہوں نے پھر وہاں بہت ساری نازک کتابیں، اچھی کتابیں دیکھی۔ تو یہ تھا مسعود احمد برکاتی مرحوم کا سفر نامہ، دو مسافر دو ملک۔ اب انور سید کو اجازت دیجیے، پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔